ہم یہ دیکھتے ہیں فیکٹس میٹر نہیں کرتے، پرسیپشن میٹر کرتی ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جو ترقیاتی پیکیجز دیے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں کام ہو رہے ہیں، سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ این ایچ اے نے، مراد سعید صاحب کی منسٹری نے، اگر آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں تو فیکٹس یہ ہیں کہ مراد سعید صاحب کی منسٹری نے مسلم لیگ نون کے دور سے 5 سالہ دور سے زیادہ 3 سال میں سڑکیں بنا دی ہیں۔ اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر بلوچستان کا ہے۔ بلوچستان امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، بلوچستان اس لیے امپورٹنٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے کنیکٹیوٹی بہتر کرنے کے لیے، پھر سی پیک کا روٹ اور یہ سارے معاملات گوادر کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے، کراچی سے کوئٹہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے، پورے پاکستان سے کنیکٹ کرنے کے لیے زیادہ سڑکیں کراچی میں بنی ہیں۔ لیکن پرسیپشن آج بھی کیا ہے؟ نون لیگ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے؟ کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے، کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے، اچھا اور لگاتے کہاں پہ تھے؟ سڑکوں پہ تھے۔ انہوں نے سڑکیں زیادہ بنا دی ان سے، لیکن پرسیپشن کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے پرسیپشن میٹر کرتی ہے۔ اور جہاں تک شہباز شریف اور عثمان بزدار کا کمپیریزن اگر آپ کریں، شہباز شریف صاحب کا کیا تھا؟ وزیر صحت بھی وہ تھے، وزیر قانون بھی وہ تھے، پانی جہاں سے سیوریج کا نکالنا ہے وہاں پہ بھی وہ جا کے لمبے لمبے بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہسپتالوں میں بھی وہ ساری چیزیں جا کے چیک کر رہے ہوتے تھے۔ تحریک انصاف نے کوشش کی کہ ہر منسٹری اپنے طور پہ کام کرے، اور عثمان بزدار کی میڈیا میں وہ پروجیکشن نہیں ہو سکی جو شہباز شریف صاحب کو طریقہ آتا تھا۔ لیکن وہ ضروری بھی تو ہے نا صدیق کہ کمیونیکیشن ود دا میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ود جو ہماری عوام ہے وہ ضروری ہے کیونکہ وہ میٹر کرتی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور اب اسی چیز پہ ان کو توجہ دینی ہوگی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے آپ نون لیگ کے دور میں دیکھتے تھے اخبارات کے اندر اشتہارات، ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات، اب یہ شروع بھی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں تو عدیل وڈائی صاحب اس پہ بات کریں گے، میں ذرا لندن کی بات کر لیتا ہوں، مسلم لیگ لندن کی، اور پاکستان کی عدیل وڈائی صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں اس وقت ایک اور گھبرانے کی وجہ تحریک انصاف کے لیے یہ بھی ہے کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف ایکٹیو ہو گئے تنظیمی طور پر۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے پبلکلی جلسے کرنا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تنظیمی اسٹرکچر کو بہتر کرنا، اور تنظیمی اسٹرکچر آج بھی مسلم لیگ نون کا سٹرونگ ہے، کنٹرول ہے ہاؤس آف شریف کا مسلم لیگ نون کی تنظیمی معاملات کے اوپر، جو کہ تحریک انصاف میں نظر نہیں آتا۔ گروپنگ ہے، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں، وہ بہت زیادہ تحریک انصاف میں۔ آج پہلی میٹنگ چیئر کی میاں نواز شریف نے ڈی جی خان ڈویژن کی، وہاں کے تنظیمی عہدیداران کی، ابھی سے وہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ خیر وڈائی صاحب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن لندن میں جو نواز شریف صاحب نے ملاقات کی، صحافیوں کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں ایک تو اس میں صحافیوں نے سوالات کیے ان کے پاکستان واپسی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہوں۔ یعنی یہ جو میاں جاوید لطیف نے کہا، یا اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کی ویب سائٹ نے یہ جو خبر دی تھی کہ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں، تو نواز شریف نے خود ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ دوسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ان سے پوچھی گئی کہ اگر مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتتی ہے تو آپ کی طرف سے وزیر اعظم کو امیدوار کون ہوگا؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پہلے تو وہ کافی دیر خاموش رہے اور کہا کہ کیونکہ ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا مریم ہوں گی یا شہباز شریف ہوں گے وزیر اعظم کے امیدوار۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تو یہ سوال ضرور پوچھنا ہے میرے کو، مطلب پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں اس طرح کا انہوں نے پنجابی میں جملہ بولا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ مریم ہوگی یا شہباز شریف ہوں گے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور میں ہی بن جاؤں وزیر اعظم؟ یعنی میاں صاحب ابھی تک خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور خود بننا چاہتے ہیں یا مریم کو بنانا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو کم از کم وزیر اعظم کا امیدوار بھی ابھی تک کہنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ نہ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ۔ لیکن وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے، کیا ایسا عدیل پاسبل ہے کہ وہ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ کیا پتا اگلے وزیر اعظم وہ خود ہو جائیں اگر ڈسکوالیفیکیشن ختم بھی ہو جاتی ہے تو؟ اصل میں ہمارے ملک میں جو سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے، قانونی تاریخ کو دیکھا جائے، آئینی تاریخ کو دیکھا جائے، تو اس تاریخ کو دیکھنے کے بعد اتنی انسرٹنٹی ہے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ سزا یافتہ شخص، ان کی صاحبزادی بھی جو ہیں ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، جو ٹرائل کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود ایک انسرٹنٹی کا یہ عالم ہے کہ انہی کا آگے فیوچر ہے، انہوں نے آگے چلانا ہے۔ یعنی میاں نواز شریف جنہیں پارٹی کی صدارت کے حوالے سے عدالت بھی فیصلہ دے چکی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ آئینی یا قانونی عہدہ تو ان کے پاس اس طرح نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ووٹ ہے نا، ووٹ بینک ہے، وہ نواز شریف کے نام کا ہوتا ہے مسلم لیگ نون میں، اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہمیشہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دیکھیں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے، جو لوگوں کو ٹکٹیں دینے کے حوالے سے،
یہ پراپر مشق شروع کر دی ہے، اور لوگوں کی جو ان کے زیادہ تر تو ان کے ساتھ الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ تو یقینی طور پہ وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے، لیکن حلقوں کی بڑی تعداد ایسے ہے جہاں پر غیر یقینی صورتحال بھی ہوتی ہے، تو وہاں انہوں نے، طارق عزیز صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کولیگ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری بھی اس پہ دی. انہوں نے بتایا ہے کہ جو 9 ڈویژنز میں، سٹوری اگر ہم بریک کے بعد کو ڈسکس کریں، جی 9 ڈویژنز میں میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ 9 ڈویژنز میں انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہوم ورک شروع کر دیا ہے. اچھا، لوگوں کی معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں، ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں وہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ٹکٹ کا میکنزم ہے، اگر ہم کمپیریزن کریں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا، تو نون لیگ کا یہ جو میکنزم ہے یہ کہیں بہتر ہے اگر ہم پی ٹی آئی سے اس کا کمپیریزن کریں. اور ہمارے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے، جیسے آپ نے سوال بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا، لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات اور خاص طور پہ پنجاب کے معاملات پر گھبرانا شروع کر دیا. اور یہ بری چیز نہیں ہے، یہ پازیٹیو ایک پوائنٹ ہے کہ کم از کم ان کو یہ احساس اور ادراک ہو گیا ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں 3 شہروں سے ہم ہارے ہیں بدترین طریقے سے، اس کی وجوہات بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی اس کی وجہ ہے اور کوئی اس طرح کی چیزیں. دیکھیں مہنگائی تو جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، وہ تو جیلم میں بھی تھی، وہ تو کھاری میں بھی تھی، وہ تو کے پی کے میں بھی تھی، وہ تو کراچی میں بھی تھی، مطلب ان جگہوں سے آپ، بلوچستان میں بھی تھی، وہاں سے آپ سیٹیں جیت رہے ہیں. لیکن پنجاب میں جو آپ کا گڑھ ہے، یعنی جہاں سے آپ اس وقت پنجاب کو چلا رہے ہیں، لاہور، آپ کا سی ایم پنجاب وہاں بیٹھتا ہے، آپ کی پوری کابینہ وہاں بیٹھتی ہے، لاہور سے آپ ہار رہے ہیں. راولپنڈی جو آپ نے الیکشن میں جیتی تھی، 2018 میں جیتا تھا راولپنڈی کو، وہاں سے آپ ہارے ہیں. تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ 72 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے ان نتائج کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب لاہور پہنچ گئے. ہو سکتا ہے اس دورے کا ایک تو وجہ یہ ہے، آج اس دورے کی وجہ یہ ہے جو کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے نتائج ہیں، لیکن یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور پچھلے ہفتے بھی پرائم منسٹر نے جانا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی انہوں نے اس وقت ٹیم اتاری ہے میدان میں، چیف سیکرٹری اور نئے آئی جی پولیس، اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جانا تھا لاہور، اس ٹیم کے ساتھ جو متعلقہ دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اجلاس کرنا تھا، معاملات کو دیکھنا تھا کہ آگے چیزیں کیسے چلیں گی. لیکن ان نتائج نے پرائم منسٹر کو مجبور کیا کہ وہ آج جائیں، کیونکہ وہ 2 دن کے لیے تاجکستان جا رہے ہیں. اور اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں پنجاب کے معاملات پر، اور آپ یہ دیکھیں گی کہ تنظیمی طور پہ بھی چینجنگز ہوں گی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں پارٹی کے اندر، وہ سب سے زیادہ جو چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ نائب صاحب، ان کے اوپر اٹھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلتے. آپ کے پاس اس وقت دیکھیں نا، اس وقت بالکل اندرون سندھ کے علاوہ ہر جگہ پہ تحریک انصاف ہے. اندرون سندھ کا اس لیے کہا کیونکہ ویسے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے، پی ٹی آئی کو وہاں سے لوگوں نے ووٹ دیے. آپ کے پاس اقتدار ہے، اور جو جماعت بھی اقتدار میں ہوتی ہے اس کو یہ ظاہر ہے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کر کے اور وہ وہاں پہ اپنی تنظیموں کو بہتر کرتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی تنظیمیں بہتر ہونے کی بجائے مزید تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ بہرحال کنسرن ہے پرائم منسٹر کا، اور اسی لیے وہ لاہور گئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. اور یہ بھی سمجھ آ گئی ہے پرائم منسٹر کو کہ پنجاب کا جو دل ہے وہ ظاہر لاہور ہے، لاہور سے ہی پرسیپشن بنتی ہے، پنجاب کی پرسیپشن لاہور سے بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں جس کو نگلیکٹ کیا گیا تھا. لیکن دیکھیں آپ کے پالیسی میکرز، آپ کی اشرافیہ، آپ کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. لاہور پرسیپشن بناتا ہے پنجاب کی. تو پنجاب میں اگر آپ نے پورے پنجاب کی پرسیپشن بہتر بنانی ہے، آپ کو لاہور کو بہتر بنانا ہوگا، یعنی کہ عوام جو کنیکشن ہے اس میں فیل رہے ہیں. دیکھیں عوام کے ساتھ کنیکشن میں فیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن الیکشن میں اس کی اور بھی خیر بہت ساری وجوہات ہیں. ظاہر ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ سمجھتے رہے جو ٹکٹ ہولڈر تھے کہ عمران خان کے نام پہ میں ووٹ پڑ جائے گا. انہوں نے اس طرح سے کمپین نہیں کی جس طرح سے ان کو کمپین کرنی چاہیے تھی. آج پتہ چلا کہ جی ملتان میں انہوں نے نوجوانوں کو ٹکٹ دیے، یوتھ کو ٹکٹ دیے، لیکن پھر آپ ایک ماحول بناتے ہیں نا، آپ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ذرا تبدیلی لانے کے لیے نوجوانوں کے لیے، اس کے لیے آپ پورا ایک ماحول بناتے ہیں، وہ نہیں بنایا گیا. تو یہ جو شکست کی وجوہات ہیں کہ اس کے اوپر پوری تحقیقات بھی ہو رہی ہے، پوری رپورٹ بھی سامنے آئے گی، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک تو وہ نئی ٹیم جو اتاری ہے وہ ہے، اور ایک بڑی وجہ جلدی جانے کی وہ یہ نتائج ہیں جس نے عمران خان صاحب کو بہرحال گھبرانے پر مجبور کر دیا.